سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ پرسوں یعنی آج سے ایک روز بعد ای میل کا پتہ ہے qnalive@ptvhq.sdnpk.undp.org۔ جوہری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے، اپنی مصروفیت سے وقت نکالا۔ کشمیر کمیٹی کے قیام سے ایک طرف تو یہ بات واضح ہوئی کہ اس کو قومی اسمبلی کے رکن کی سربراہی میں ہوتی ہے، تو قومی اسمبلی کا اس میں شامل ہونا ایک تو پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتا ہے، دوسری طرف حکومت پاکستان کی اس یقین کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ حریت پسندوں اور مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دے رہی ہے، اور بلا شبہ کشمیر کمیٹی نے کے قیام سے عالمی سطح پر اس مسئلے کو اجاگر کرنے میں مدد ملی ہے۔ تو مختصراً ذرا آپ کشمیر کمیٹی کی کارکردگی کے بارے میں بتائیں گے؟ کشمیر کمیٹی کا قیام فی الواقعہ یہ بھی بذات خود ایک ایسی چیز ہے جو کشمیریوں کا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ ہم اگر کہیں کہ پاکستان پارلیمنٹ، پاکستان گورنمنٹ، پاکستان آرمی، پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ اس میں ترہ امتیاز یہ ہے کہ یہ ایک ایسی فورم بنایا گیا ہے جو صرف کشمیر کے لیے ہے، جس کا نام ہی کشمیر کمیٹی ہے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کافی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور پھر کشمیر کمیٹی جو تمام معاملات ہوتے ہیں بین الاقوامی طور پہ، وہ جو کشمیر کے کیس پہ ایک ڈسٹ پڑ جاتی ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ، پرانا ہو جاتا ہے، کشمیر کمیٹی کا سب سے زیادہ ولین فرض یہ ہے کہ وہ ملک بہ ملک، شہر بے شہر اور دنیا میں یہ احساس کروائے اپنی کارکردگی سے اور اپنے عمل سے کہ کشمیر کا مسئلہ ہم بالکل نہیں بھولے، کشمیر کا مسئلہ بالکل ہمارے دلوں کی طرح صاف و شفاف ہے، اور کشمیر کا مسئلہ ہم پاکستانی قوم کا کوئی فرد تا زندگی نہیں بھول سکتا۔ تو کشمیر کمیٹی دوسرے ملکوں میں بھی جاتی ہے، اور یہ یقین کی بات ہے کہ وہ جب ہماری بات سنتے ہیں اپنی مجبوریوں کے تحت، پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہوں گے ان کی پارلیمنٹس، لیکن وہ ہمارے کاز کو صحیح انداز میں جب ہم پیش کرتے ہیں تو ان کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ بڑھتی ہیں۔ اور میں پچھلی دفعہ کی بات آپ سے کرتا ہوں کہ یورپین پارلیمنٹ کے الیکشن تھے، اور جب ہم نے ان کو جا کے فرانس، جرمنی اور برطانیہ میں یہ تمام حالات سے آگاہ کیا، تو اوپنلی فرانس نے اور جرمنی نے تو بالکل کھلے بندوں کہا کہ ہم آپ کے کاز کا یورپین کانفرنس میں پیش کریں گے، اور انہوں نے کیا بھی ایسا۔ تو آپ اس کارکردگی سے مطمئن ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کس طرح سے کشمیر کی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مخصوص جو چیز ہے، ایک مخصوص چیز، مثلا ہم ایک ڈائری بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کے ٹیلی فون نمبر ہی لکھتے ہیں، تو اس میں ٹیلی فون نمبروں والے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں یہ ڈائری دیکھوں گا اور اس میں سے وہ نمبر نکال لوں گا۔ اسی طرح کشمیر کمیٹی کا بھی بین الاقوامی طور پہ جو امپریشن ہے کہ ایک بالکل فورم پیدا کر دیا ہے جو کشمیر کے معاملات کو سمجھے، سمجھائے اور دنیا کو اس سے آگاہی دے۔ اور نمبر 2، کشمیریوں کی حوصلہ افزائی کبھی نہ کرتی رہے، اور کشمیریوں میں یہ احساس کبھی پیدا نہ ہو کہ ہمارے بھائی یا پاکستانی ہم سے کچھ غفلت برت رہے ہیں یا بے پرواہی برت رہے ہیں۔ تو ایسا بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ کشمیر کمیٹی نے نہ صرف OIC کی سطح پر بلکہ مختلف ملکوں میں جا کر اس مسئلے کو اجاگر کیا۔ کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے کچھ مہمان موجود ہیں جو آپ سے سوال کریں گے، تو آئیے چلتے ہیں کراچی اسٹوڈیوز۔ محمود احمد مدنی، ایڈیٹر روزنامہ جسارت۔ جناب چودھری صاحب، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اقوام متحدہ کے علاوہ دنیا میں جو مؤثر تنظیمیں ہیں اس میں جیسا کہ آپ نے فرمایا OIC ہے، اسلامی ملکوں کی تنظیم، جس نے آج ہی اقوام متحدہ سے یہ کہا ہے کہ وہ عراق کے خلاف کوئی فوجی کارروائی نہ کرے۔
میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ذرا واضح طور پر تفصیل سے بتائیں کہ OIC کی تنظیم کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اور خاص طور پر جو دنیا میں 50 سے زائد اسلامی ممالک ہیں ان کی کشمیر کے بارے میں مؤثر رائے حاصل کرنے کے لیے کشمیر کمیٹی نے کیا کوششیں کی اور اس میں کس حد تک کامیابی ہوئی؟ بات بڑی واضح ہے جی، اس میں نہ آپ کو سمجھنے میں کوئی تکلیف ہوگی اور نہ مجھے سمجھانے میں تکلیف ہوگی کہ کشمیر کمیٹی کا جو یہ عمل ہے وہ کشمیر کمیٹی اپنی حکومت کو بھی اپنی پالیسیز کے متعلق جو امت الناس کے جذبات ہوتے ہیں اس سے گاہے بگاہے آگاہ کرتی رہتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ پچھلی دفعہ جب OIC کی کانفرنس جنیوا میں ہوئی تو پاکستان کو ایک پرپوزر اور سیکنڈر بھی اپنا پیش کرنے کے لیے نہیں، اور ہم نے یہ کیس اپنا پیش نہیں کر سکے. تو آج یہ کشمیر کمیٹی کا عمل ہے، کشمیر کمیٹی کا یہ کارکردگی ہے کہ دنیا کے 50 یا 55 ممالک میں مسلمانوں کے میں ایک ووٹ بھی اس بات کے کشمیر کے خلاف نہیں آیا، اور کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نیوٹرل رہوں گا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس بارے میں ہم اپنی رائے ریزرو رکھتے ہیں. اوپنلی تو آپ ذرا فرق محسوس کریں. ایک دن وہ تھا کہ ہم کو اپنے کیس کے لیے تجویز اور تائید کرنا، انہوں نے معذرت کی. چائنا جیسے ہمارے دوست اور یہ وہ بھی معذرت کر گئے، ایران جیسے دوست بھی معذرت کر گئے، لیکن پھر اس کے بعد اسی ایران میں یہ سب کچھ ہوا ہے اور تمام اسلامی ممالک نے کشمیر کا نام لے کر ہماری کشمیریوں کی حمایت کی ہے. تو ایسا آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جنیوا کانفرنس کے دوران یہ ہو رہا تھا تو حکومت کی پالیسی ایسی تھی کہ باقی جو قریب ترین دوست ہیں وہ بھی اس میں ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے؟ جی یہ تو نیچرل بات ہے. یعنی مطلب اس پالیسی سے مراد بہت قسم کی ہوتی ہے، لیکن میری اپنی عقل کے مطابق یہ ہے کہ وہ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے تھے. کیا آپ خود بھی کشمیر کے بارے میں سنجیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال کراچی اسٹوڈیوز میں ایک اور سوال کے لیے چلتے ہیں. کراچی اسٹوڈیوز. طلعت عائشہ وزارت، میں بین الاقوامی تعلقات کے شعبے کی صدر ہوں اور پروفیسر ہوں وہاں پر. جناب سرور خان صاحب، آپ نے چند بہت اہم چیزوں کا ذکر کیا اپنے انٹروڈکشن میں. میں جو سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے، بھرپور انداز میں اجاگر کرنے کے لیے آپ نے چند چیزوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کون سی تجاویز ہیں اور پاکستان کی جامعات اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہیں؟ پاکستان کی یونیورسٹی ہاں جامعات. یونیورسٹی کا تو یہ تو ایسا ہی ہے نا جیسے ہم ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے تو وہ بڑا اچھا حافظ بن جاتا ہے. یعنی تعلیم تو یا کشمیر کے کاز کے جو کشمیر کے مسئلے سے محبت ہے وہ تو یونیورسٹیوں میں ہی ہوگی. وہ میرے اپنے خیال میں وہ جو یونیورسٹی میں کشمیر کے مسئلے سے محبت ہوگی وہ دائمی ہوگی. وہ سیاسی محبت نہیں ہوگی کہ آج میں اس پارٹی میں چلا جاؤں تو میری رائے کچھ ہے اور دوسری پارٹی میں چلا جاؤں تو میری رائے کچھ ہے. اس لیے اس کو میں سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں. ایک ای میل پر سوال آیا ہے، وہ دیکھتے ہیں. محمد اعظم نیازی ہیں اسلام آباد سے. یہ کہتے ہیں ڈو یو تھنک پاکستان کین ڈو اینی تھنگ مور دین کیپنگ دی کشمیر ایشو آن دی ایجنڈا آف UN اینڈ ادر انٹرنیشنل کانفرنسز؟ پلیز ایلیبریٹ. وہ پوچھتے ہیں کہ جی سوائے اس کے کہ ہم یونائٹڈ نیشنز میں اور دوسرے عالمی اداروں میں اس مسئلے کو زندہ رکھیں، پاکستان اس کے علاوہ بھی کچھ کر سکتا ہے؟ کشمیر کے لیے پاکستان سب کچھ کر گزرے گا، لیکن آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ حالات اور قومی مفاد کے عین مطابق ہے. ابھی ہمیں اس مسئلے کو زندہ رکھنا چاہیے. اور پاکستانی قوم مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں جلدی گھبرا جاتے ہیں. کل تو امریکن وہ جو وزارت خارجہ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس میں یہ تسلیم کیا. ایک وقت وہ تھا کہ وہ کشمیر کی ہم نام لیتے تھے تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ کشمیر کی سپیلنگ بھی ہمارے سامنے نہ کرو. آج انہوں نے کشمیر کے محکمہ خارجہ نے خود اپنی اسٹیٹمنٹ دیا کہ اٹراسٹیز اور جو انسانی حقوق کی پامالی جو ہے کشمیر میں
बहुत ज़्यादा हो रही है और बड़ी बेरहमी से हो रही है। लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान बैठे हैं, तो सब उनसे भी आपका तारुफ कराते हैं। चलिए, लाहौर स्टूडियोज़। मेरा नाम डॉक्टर मुज़फ़्फ़र शाह है। मैं कश्मीर एक्शन कमेटी का सदर हूँ। मैं चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर कश्मीर इनसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस हद तक कश्मीरियों ने जद्दोजहद कुर्बानियाँ वो बड़ी ह्यूमन राइट्स ऑर्गन इंटरनेशनल ने की, इंसानी की तंजीमों ने इसके मुताबिक आवाज़ उठाई, लेकिन इस वक्त ऐसा एहसास होता है कि हमारी हुकूमत ने और कश्मीर कमेटी ने ख़ास तौर पर इसके मुताबिक क्या कुछ किया, ये जहन में कुछ समझ नहीं आती कि इन्होंने दुनिया के अक़वाम आलम को कितना कुछ बताया और उसका कितना कुछ असर हुआ। अगर हुआ है तो वो कुछ हमारे सामने नज़र नहीं आता। कश्मीर को इसी तरह से उन्होंने बोला है, हालांकि इतनी कुर्बानियाँ मेरा ख्याल है किसी और कौम ने इतने मुख्तर से वक्त में नहीं दी हैं। और कश्मीर कमेटी जो पाकिस्तान की है, इसका क्या रोल रहा है और अब क्या रोल होना है, लेकिन इसका मस्बत कोई सबूत हमारे सामने नज़र नहीं आता अक़वाम आलम की सतह पर। जी फरमाइए। वो मुज़फ़्फ़र शाह साहब का। मुज़फ़्फ़र शाह साहब, आपका बहुत पुरमगज़ सवाल है, लेकिन कुर्बानियाँ हमको अलग-अलग नहीं सोचना चाहिए कि कश्मीर की कुर्बानी कोई अलग है या पाकिस्तान की कुर्बानी कोई अलग है। अगर हम दोनों फ्रीकों की कुर्बानी को या दोनों जगहों की कुर्बानी को इकट्ठे करें तो एक बहुत बड़ी कुर्बानी बनती है। और उन कुर्बानियों की वजह से आज हमारा दुनिया में कश्मीर के मसले पे हमारा हक तस्लीम हो रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्दी ये हो ही जाएगा। बैनुल-अक़वामी सतह पे अगर हम ना करें तो इससे पहले मैं एक बात कहें कि एक वक्त वो था कि हमको जिनेवा ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस में हमको कोई इमदाद नहीं मिली बैनुल-अक़वामी तौर पे, और आज अमेरिका के महकमा खारजा ने भी ये कह दिया है, तस्लीम कर लिया है, बल्कि वो शायद इसमें कुछ इंक्वायरियाँ भी करवाना चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो उसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और इंसानी हकूक़ की पामाली जो है वो इंतहाई बेदर्दाना है और इंतहाई सफाकी है और इंसानियत की तौहीन के मुतरादिफ है। ये एक सवाल लाहौर से और ले लेते हैं, लाहौर स्टूडियोज़। सुरैया के खुर्शीद है। मेरे शौहर मिस्टर केज खुर्शीद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के प्राइवेट सेक्रेटरी थे 1944 से 1947 के तारीख साज दौर में। मेरा चेयरमैन कश्मीर कमेटी से ये सवाल है कि इस वक्त तहरीक कश्मीर जिन मराहल से गुजर रही है, क्या उसके लिए ज़रूरी नहीं कि कश्मीर कमेटी में ऐसे लोग शामिल किए जाएं जिनके पास सरकारी ओहदे ना हों और जो कश्मीर की तारीख से वाकिफ़ हों, कश्मीर के पस मंज़र से वाकिफ़ हों और कश्मीर की उन तमाम महरक़ात से वाकिफ़ हों जिससे ये तहरीक इस वक्त गुजर रही है। इस वक्त क्योंकि सारी दुनिया में कश्मीर के मुतालिक कोई अंधेरा नहीं है, बहुत लोग जानते हैं और बल्कि अमेरिका ने भी खुल्म खुला इस चीज़ को तस्लीम किया है। इस वक्त ज़रूरी है कि इसको और मौसर किया जाए और अच्छे लोगों की खिदमत हासिल की जाए। क्या इस चीज़ की अहमियत को महसूस नहीं किया जाता? क्योंकि हमारे लोगों में ऐसे लोगों की कमी बिल्कुल नहीं है। नहीं तो इसमें ये तो है जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो जो हमारे दानिशमंद हैं, हमारे जो लिखने वाले हैं, राइटर्स हैं, उनकी जो अहलियत है उससे तो हम मुकम्मल फ़ायदा उठा रहे हैं। हमने 100 से ज़्यादा किताबें छपवाई हैं कश्मीर पे जो बैनुल-अक़वामी तौर पे तकसीम की है। और उसके बाद भी हमको अगर कहीं पता चल जाए कि कश्मीर के मसले में कोई शौक़ से काम करना चाहता है और किस किस्म का काम करना चाहता है, हम उसके लिए हमेशा तैयार होते हैं कि उसकी ज़हानत और उसकी तदब्बर, उसकी काबिलियत से मुकम्मल तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। मोहतरमा सुरैया खुर्शीद साहिबा का जो असल सवाल था वो ये था कि क्या कश्मीर कमेटी की हैयत को कुछ इस तरह से तब्दील किया जा सकता है कि उसमें गैर सरकारी अरकान भी मौजूद हों? वो सरकारी और गैर सरकारी
افراد جہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ وہاں پہ سموتھلی کام نہیں چل سکے گا. اور اگر ہم ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان کے دانشوروں کے جو رائٹر ہیں, جو شاعر ہیں, جو ان کی حوصلہ افزائی کرے اور ان کی جو نچوڑ ہے قابلیت کا اس کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کرے کشمیر کے متعلق, جو بھی کچھ وہ لکھے پڑھے یا شعر ہوں یا نثر ہو. بہتر. ایک ای میل کا اطلاع ہے, ای میل دیکھتے ہیں. یہ ہیں جناب جاوید قریشی کراچی سے, لکھتے ہیں why do the people of the Indian held Kashmir do not participate in the elections. بات بڑی واضح ہے جی کہ اب انڈیا بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اپنے اس 50 سالہ زندگی میں سب سے زیادہ سٹوپڈ بیوقوفی وہ کر رہے ہیں کہ اگر 8 الیکشنوں سے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا تو مزید جو جتنے بھی وہ الیکشن کرائیں گے کشمیری صورتحال یہی رہے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو ان کا حق رائے دہی ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ رائفل کے زور پہ بیلٹ ڈلواتے ہیں, وہ گھروں سے لوگوں کو نکال کے وہ بکسے کہتے ہیں کہ اس بکسے میں ڈالو. تو اس وقت تک یہ کبھی بھی کشمیر کے لوگ جو ہے جب ان کا اعتماد ہی اس الیکشن پہ نہیں ہے تو وہ پارٹیسپیٹ کیسے کریں گے. پشاور اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان موجود ہیں تو ہم ان سے سوال کے لیے چلتے ہیں. پشاور اسٹوڈیوز. میرا نام ڈاکٹر شاہ جہان ہے, شعبہ صحافت پشاور یونیورسٹی کا چیئرمین ہوں. اوپن فورم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آج اوپن ہی کوشچن کر لیتے ہیں چودھری صاحب سے. چودھری صاحب, کشمیر کے بارے میں ہمارا پاکستان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, ہندوستان کا اپنا. سوال یہ ہے کہ آیا کشمیریوں کا نقطہ نظر بھی ہم نے کبھی پوچھا ہے یا ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ ان کا نقطہ نظر ہم معلوم کر سکیں؟ کیونکہ اگر بین الاقوامی فورم پہ اگر بات گئی تو وہ سب سے پہلے کشمیری گے کہ جی آپ کا نقطہ نظر کیا ہے, کیا فرمائیں گے؟ عرض کروں گا کہ یہ پاکستانی ذہن کی یا کشمیری ذہن کی بات نہیں ہو سکتی. فی الحقیقت یہ کسی دشمن کی بات ہو سکتی ہے. اگر جنگ میں ہم ہتھیار بانٹنے پہ یا کپڑے بانٹنے میں مشغول ہو جائیں گے تو جنگ تو ہم ہار جائیں گے. سب سے پہلا مسئلہ تو ہے کہ کشمیر کو ہندوستان کے پنجوں سے آزاد کیا جائے. اس کے بعد وہ اگر پاکستان کے لوگوں کو اپنی رائے دینے کا حق ہے تو کشمیر کے لوگوں کو اپنی رائے دینے کا کیوں نہیں حق ہے؟ جس طرح پاکستان کے لوگ جمہوریت میں کیا پھل پھول رہے ہیں وہ بھی پھلیں پھول لیں گے. مناسب. پشاور اسٹوڈیوز میں ایک اور سوال کے لیے چلیں گے. پشاور اسٹوڈیوز. میرا نام پروفیسر عدنان سرور خان ہے اور میں یہاں پہ شعبہ بین الاقوامی تعلقات سے منسلک ہوں. چودھری صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کشمیر کمیٹی کی سفارشات پر دفتر خارجہ یا دیگر متعلقہ ادارے کس حد تک عمل کرتے ہیں یا وہ اس کی سفارشات کو کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات بھی ہے اور بڑی مشکل بات بھی ہے. اب جس معاملے میں یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ آپ کے ملک کے تمام شعبہ زندگی سے متعلق ہے, اور اگر اس میں سے کسی کو اونچ نیچ میں رکھا جائے یا مثلا میں مجھ سے وہ ان کا تجربہ بہت زیادہ ہوگا تو میں اپنی رائے منوانے کی کوشش کروں تو ہمارے کاز کو نقصان پہنچے گا. اس لیے رائٹ مین ایٹ دی رائٹ پلیس, جس کو جس بات میں مہارت ہے اس سے اس کا کما کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد جب آئے گی بات کشمیر کی تو کشمیر کے معاملات کی تو وہاں پہ ادیب کی بھی ضرورت پڑے گی, شاعر کی بھی ضرورت پڑے گی, رائٹر کی بھی ضرورت پڑے گی, تمام شعبہ زندگی کے لوگوں کی ضرورت پڑے گی. لیکن پہلے
کشمیریوں کے پاؤں جب تک زمین پہ مضبوطی سے نہیں ہو جاتے تو ان باتوں میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے میدان جنگ میں ہم کوئی دوسرے شطرنج کی کھیل شروع کرتے. ایک ای میل کی اطلاع آئی ہے, ای میل دیکھتے ہیں. مرید عباس جہلم سے ہیں. ہاؤ کین دی کشمیر پارلیمنٹری کمیٹی ہیلپ ان ریزالونگ دی کشمیر ایشو؟ وہ تو کشمیر پارلیمنٹری دیکھیے بات بڑی کشمیر پارلیمنٹری کمیٹی کی ضرورت ہے اس وقت جب ہم اس مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں, تاکہ ہم کشمیر کے مسئلے پہ گرد نہ پڑنے دیں, اس کو اپنے عوام, کشمیری عوام اور دنیا کے عوام کی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں. یہ تو ہے کشمیر کمیٹی کا کار. اگر خدا نخواستہ جنگ ہو تو کشمیر کمیٹی کی ضرورت نہیں رہے گی. کشمیر کمیٹی کا ہم اس پرامن حل کے لیے یہ انتہائی ضروری چیز ہے اور وہ اپنا کام بڑے خوش اسلوبی سے کر رہی ہے. اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ آئی ہے کہ پاکستان میں بین الاقوامی طور پہ کشمیر کا مسئلہ آگے بڑھا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کمیٹی کا جو اصل رول ہے وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر عالمی اداروں میں کشمیر کاز کو اجاگر کیا جائے. درست جی. ہمارے کوئٹہ اسٹوڈیوز میں بھی ہمارے مہمان موجود ہیں, تو ان سے سوال کے لیے چلتے ہیں. کوئٹہ اسٹوڈیوز. میرا نام مظفر حسین ہے, صدر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس صوبہ بلوچستان کا میں صدر ہوں. میرا چودھری صاحب آپ سے سوال ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ ظلم ستم ہو رہا ہے اور وہاں ہر روز کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور 7 لاکھ فوج موجود ہے. اور میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ کی جو موجودہ حکومت ہے وہ بھارت سے تجارت کرنے کے معاہدے کر رہی ہے, کیا یہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ یہ بات کشمیریوں کے ساتھ بالکل ظلم نہیں ہے, اور اس حکومت کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو مکمل آزادی دینی چاہیے. اگر ہم تجارت کرتے ہیں تو ہندوستان میں بھی وہ لوگ جو پاکستان کی تجارت سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ایک گروپ پیدا ہو جائے گا جو وہ اپنی حکومت کو بھی مجبور کرے گا کہ صلح میں فائدہ ہے. بنیا جب اس کو جب منافع کی بات ہوگی تو جب ہم ان کو ٹیم کرنا چاہتے ہیں, جب منافع کی ان کی حکومت کہے گی کہ منافع کی بات چھوڑ دو, تو وہ اس سے بھی یا اس کو منائیں گے یا اس سے جھگڑا کریں گے. اس لیے یہ کوئی اتنی خطرناک بات نہیں ہے. لیکن ابھی تک یہ تمام معاملات جو لوگوں کی ذہن میں آئے ہیں, کشمیر کی ٹریڈ ہے, کشمیر کی تجارت ہے, کشمیر کی بات چیت ہے, یہ ہر بات ہے تو مسئلہ کشمیر سے متعلق. وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ کوئی بات جب تک کشمیر کا مسئلہ سے ہم ہندوستان ہمارے ساتھ بات نہ کرے, دوسری باتیں وہ سمجھے کہ وہ ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے. تو اس لیے ہم کو بڑے تدبر سے کشمیر کے مسئلے میں پھر ذرا مجھے لمبا ہونا پڑے گا. یہ مسئلہ 1947 کا ہی نہیں ہے, یہ مسئلہ تو 1857 کا بھی ہے, یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی ہے, مغلوں کے بعد کا مسئلہ ہے. تو اس لیے اتنا عرصہ ہم نے گزارا ہے کشمیر کے حصول کے لیے, تو اب ہم کو کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ لذیذ, ہم کشمیر حاصل کر لیں گے. لیکن اگر وہ 1857 کو ہم گنیں جب 75 لاکھ نانکشاہی روپے میں, نانکشاہی روپیہ مطلب ہمارے روپے کے 12 آنے کے برابر تھا, اور 75 لاکھ نانکشاہی روپے میں کشمیر کے انسان, کشمیر کے جنگل, کشمیر کے پہاڑ, دریا, سمندر, عورتیں, مرد, بچے سب بیچ دیے گئے تھے, اور 1947 تک وہ بکے رہے ہیں. تو وہ بھی پاکستان ہی تھا جس نے جا کے موومنٹ شروع وہاں پہ کی, اور لوگوں میں آزادی کا شعور پیدا ہوا, اور پھر آہستہ آہستہ آج کشمیری شیروں کی طرح ان کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور اتنی قربانیاں دے رہے ہیں کہ دنیا میں وہ ایک نئے زرعی باب کا اضافہ کر رہے ہیں. کوئٹہ اسٹوڈیوز میں اور مہمان موجود ہیں, ایک سوال کے لیے اور وہاں چلتے ہیں. کوئٹہ اسٹوڈیوز. میرا نام ہے چودھری صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آزاد کشمیر کے سیکٹروں پہ آئے دن بھارتی فوج سے جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں, اور پاکستانی جو فارن افیئرز والے ہیں وہ وہاں ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. اب ان مذاکرات کے سلسلے میں کشمیریوں کو وہاں سخت نقصان پہنچ رہا ہے, اور اس سلسلے میں کشمیر کمیٹی کے حوالے سے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کشمیریوں کو آپ کس طرح بہتر طریقے سے مدد کر سکتے ہیں.
बेहतर तरीका तो यही है जिस तरह हम मदद कर रहे हैं। मैंने तो पहले अर्ज किया है कि ये मसला इतना पुराना है, ये सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान बना तो कश्मीरियों को जो कौम 50 लाख रुपए में बिक सकती है और जुल्म वो बर्दाश्त कर लेती है, उनमें जुर्रत और का अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त उनके हालात क्या थे, किस तरह वो बंधे हुए थे। वो एक तो इसलिए आपको ये छोटी बात तो नहीं। पाकिस्तान ने 3 जंगें भी लड़ी हैं कश्मीर के लिए, वो तजुर्बा भी किया है। पाकिस्तान ने 50 साल तक हिंदुस्तान से यानी कि हाथ में लाने तक नहीं बर्दाश्त किया। लेकिन वक्त के साथ साथ तजुर्बात और हालात बदलते रहते हैं, और जब हालात बदलते हैं फिर तजुर्बात भी बदलते रहते हैं। तो कश्मीरियों की हम बहुत मदद कर रहे हैं। हम जो अब कश्मीरियों के अलावा वो तो खैर पाकिस्तान का हिस्सा भी है और पाकिस्तान की जिम्मेदारी भी है, और पाकिस्तान उन पे बड़ी फराख दिली से 50 साल से काम कर। हम तो अब हर चौथे हफ्ते या 5वें हफ्ते वो जो महाजरीन अब कश्मीर से आए हैं उनकी भी जाके खबरगिरी करते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी करते हैं, उनको कपड़े पहुँचाते हैं, उनको कंबल पहुँचाते हैं, उनको सर्दी से बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये पाकिस्तान भी एक मुल्क है और इक़्तिसादी तौर पे उसमें भी कोई 12.5 करोड़ इंसान बसता है या 13 करोड़ के करीब। तो इसमें मामला अगर एक नज़र से देखा जाएगा तो आपका तराजू जो है उसका तवाज़न बिगड़ जाएगा, एक जगह बहुत पलड़ा नीचे चले जाएगा, एक बहुत ऊंचे चले जाएगा। इसलिए ये पाकिस्तान की हुकूमत की इस मौजूदा पॉलिसी बड़ी दुरुस्त है कि पलड़ा भी दुरुस्त रहे और बैलेंस उसका तवाज़न भी दुरुस्त रहे। जी, ईमेल की खबर है वो देखते हैं। सलमान परवेज पेशावर से हैं, वो कहते हैं कैन द इलेक्शंस इन इंडियन हेल्ड कश्मीर बी कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूट टू द प्लेबिसाइट एज इन्वेस्टेड इन द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। ये तो जी बिल्कुल ही ये तो मेरा ख्याल है अगर हिंदुस्तानी से भी हम पूछें और वो जवाब देने पे मजबूर हो जाए तो वो भी कहेगा कि इलेक्शन जो है वो प्लेबिसाइट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। मुनासिब। अब हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेहमान मौजूद हैं तो उनसे सवाल पूछते हैं। जी फरमाइए। चोई साहब, मुझे मतीन हैदर कहते हैं और मेरा एशियन न्यूज़ नेटवर्क के साथ ताल्लुक़ है। मैं फॉरेन अफेयर्स कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। मेरा आपसे सवाल मुज़ाकरात के हवाले से है कि दुनिया में बड़े बड़े इश्यूज़ को और तनाज़ात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया गया, और मौजूदा गवर्नमेंट ने बरसर इक़्तिदार आने के बाद भारत के साथ 2 तरफ़ा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया जिसमें कश्मीर भी टॉप एजेंडे पे था। आप समझते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस इशू को हल किया जा सकता है? और दूसरा ये कि क्या इन टॉक्स के ज़रिए इंडिया को इस मसले के हल के लिए आमादा किया जा सकेगा, और आया इंडिया इस पर रेडी होगा? थैंक यू। देखिए मोतीन साहब, वो कहा कि ये हरिजन है, हरिजन का मतलब है चांद के बेटे, उनको इतना इनकरेज किया, लेकिन वो आज भी अनटचेबल है। और एक छोटी कास्ट की कोई चीफ मिनिस्टर बन गई थी और उसको उन्होंने रिमूव कर दिया। इसलिए हमको ये जो है दो रास्ते या 3 रास्ते हैं मामले को तय करने के लिए, जिसके लिए पाकिस्तान का बच्चा हमेशा तैयार रहेगा। लेकिन अगर जितने भी हम उनसे तल्लुकात या मुज़ाकरात या तिजारत या कुछ की उम्मीद दिलाए बैठे हैं या हम तस्लीम करते हैं कि हिंदुस्तान के साथ हम मुज़ाकरात करते हैं, ये मसला सारा मुतल्लक तो कश्मीर के साथ है ना। अगर हिंदुस्तान कश्मीर के लिए एक कदम चलेगा तो एक कदम हम दूसरे मामलात में भी चलेंगे। तो अगर हिंदुस्तान कश्मीर के मुतल्लक नहीं चलेगा तो कौन सी तिजारत और कौन से वो मेल मिलावट और कौन सा वो हिंदुस्तान रहेगा, हम पाकिस्तान रहेंगे। चौधरी सरवर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। ख़वातीन और हज़रात, आपका शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में दिलचस्पी ली। आप लोगों का शुक्रिया, आप यहाँ पर स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपके आने से कम ये होगा कि 5 फरवरी को इज़हार यकजहती के लिए लोग ज़्यादा दिलचस्पी से, ज़्यादा ज़िम्मेदारी से, ज़्यादा जोश के साथ बाहर आएंगे ताकि अपने कश्मीरी भाइयों को ये बता सकेंगे पाकिस्तानी आपके साथ मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं, आपकी तायद व हिमायत करते हैं। ख़वातीन और हज़रात,
اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.